من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا قدرے ان شکار میں سے جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے بن دیکھے ان سے کون ڈرتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جس نے زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. اے ایمان والو، شکار کو قتل نہ کرو اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتله منكم متعمدا، اور جس شخص نے تم میں سے شکار کو جان بوجھ کر قتل کیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ اس کے برابر ہے جس کو تو نے قتل کیا ہے مویشیوں میں سے. یحکم به ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو انصاف والے آدمی. ہدیم بالغ الکعبۃ، اس طور پر کہ وہ بدلے کا جانور بطور ہدی کعبہ پہنچنے والا ہو. او کفارۃ طعام مساکین، یا بطور کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا. او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا. لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکے. عفى الله عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا ہے، ان کو جو گزر چکا ہے. ومن عاد فينتقم الله منه، جو کوئی پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ ان سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، اور قرآن کریم ہی کے موافق انسان کی پیدائش، انسان کی جو زندگی ہے وہ پوری آزمائش کی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو بنایا. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ معلوم کر سکے، امتحان لے سکے، پرکھ سکے کہ تم نے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. تو پوری زندگی مسلمان کی جو زندگی ہے وہ آزمائش کی زندگی ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بسا اوقات بعض چیزوں سے آزماتے رہتے ہیں. اب اور اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی ویسی ہی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی سخت آزمائش تھی. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی آیت کی تلاوت کی گئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا. یہ ایسی ہی آزمائش ہے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے آزمایا تھا
سنیچر کے دن میں کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا یہودیوں کے لیے منع تھا، اور اس دن جو ہے سنیچر کے دن مچھلیاں بہت زیادہ اچھل کر آتی تھی، دکھتی تھی، اور دنوں میں باقی بقیہ 6 دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی، لیکن سنیچر کے دن میں جو ہے مچھلیاں خوب نظر آتی تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو آزمایا ہے شکار کے ذریعے سے، کہ احرام کی حالت میں ہو تو اللہ نے شکار کے ذریعے سے آزمایا ہے کہ شکار جو ہے تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں کو پہنچیں گے، تمہارے نیزوں کو پہنچیں گے، لیکن اللہ نے شکار کرنے سے منع فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے شکار جو ہے ان کے قریب کثرت سے آ رہے تھے، وہ شکار کے بہت شوقین بھی تھے، شکار کے بہت شوقین تھے، تو کثرت سے شکاری ان کے قریب آ رہے تھے، جو عام دنوں میں قریب نہیں آتے، انسانوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے آزمائش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، تو وہ شکاری جو ہے شکار کے جو جانور ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بالکل قریب ہی رہے۔ اللہ نے فرمایا من الصید تنالہ، من الصید، صید شکار کو، کس جانور کو شکار کہتے ہیں؟ اس جانور کو جو وحشی ہو، جو عام طور سے انسان سے مانوس نہ ہو، بلکہ انسانوں سے غیر مانوس ہو، جنگلوں میں رہتے ہو، ہاں وہ کھایا جاتا ہو اس کا گوشت یا نہ کھایا، جیسے شیر ہے، ہرن ہے، نیلگائے ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وحشی ہے، انسان اس کو پالتا نہیں ہے، یہ جنگل میں رہتے ہیں، تو ان کا شکار کرنا جو اللہ نے منع فرما دیا۔ اور اس دن جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس بالکل ان کے سامنے ہی پڑے، چاہتے تو وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے، اور اگر چاہتے تو وہ نیزوں سے اس کا شکار کر سکتے تھے، اتنا آسان تھا شکار کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ آزمائشی شکار نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اللہ تمہیں آزمائے گا قدرے ان شکار میں سے جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچے، یعنی اتنا آسان تھا شکار کرنا کہ چاہے تو وہ ہاتھ سے پکڑ لے، پرندے وغیرہ ہے چاہے تو ہاتھ سے پکڑ لے، اور بڑا جانور ہے تو چاہے اپنی نیزے سے مار کر کے اس کا شکار کر لے۔ اب اسی کو قرآن نے کہا تنالوا ایدیکم، جس کو تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، ورماحکم، تمہارے نیزے پہنچیں گے۔ کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ اللہ سے، اللہ کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ ویسے تو ایمان کا دار و مدار ہی بن دیکھے پر ہے، سارے جو جتنے اعمال ہے، ہمارا ایمان ہے وہ بن دیکھے پر ہے، تو اللہ نے یہ آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہے اس پر کھڑے اترے، اللہ نے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اب منع کرنے کے باوجود اس امتحان میں بتا دیا گیا کہ اس کو شکار نہیں کرنا ہے، پھر بھی اگر کوئی حد سے گزرے، حد سے تجاوز کرے تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اس سے قبل جو ہے تفسیر میں 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم، جس کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اللہ نے جس کو حلال کر دیا ہے اس کا خود جو ہے انسان اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا، اگر کسی وجہ سے پرہیز وغیرہ استعمال نہیں کرتا ہے تو دوسری بات، لیکن اس میں قسم نہ کھائے، عقیدہ نہ رکھے کہ ہمارے لیے حرام ہے، تو اگر استعمال نہیں کر رہا اس کی مرضی ہے، لیکن کسی حلال چیز کو آپ جو ہے حرام نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی الگ، اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عام جو چیزیں حلال ہے اس کو حرام کر دے، اور جو چیزیں حرام ہے اللہ حلال کر دے، جیسے گزشتہ اس کو تفسیر میں گزری، شراب پہلے کیا تھی؟ منع نہیں تھا، لیکن تدریجاً جو ہے اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ گزشتہ تفسیر میں یہ بات گزری کہ جو لوگ صحابہ جو پہلے گزر چکے ہیں، جن کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شراب پیتے تھے، تو قرآن نے اس کو گزشتہ تفسیر میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ بقیہ نیک اعمال کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، کہ چونکہ اس وقت شراب حرام ہے، بعد میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔
اسی طریقے سے عام حالتوں میں کسی خاص حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو چاہے تو وقتی طور پر حرام کر دیتے ہیں. جیسے کہ جب انسان حج کا یا پھر حج کا یا عمرے کا اگر احرام باندھ لے تو بہت سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. انہی میں سے اللہ نے فرمایا کہ جب حالت احرام میں ہو تو زمینی شکار، خشکی کا شکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. خشکی کا شکار منع ہے، اور جو ہے دریا وغیرہ کا پانی کا جو شکار ہے اس کی اجازت ہے، وہ چاہے تو مچھلی کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، کہ تم شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، حالت احرام میں. جب تم نے احرام پہن لیا ہے، حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، تو حالت احرام میں جو عام حالت میں آپ کے لیے شکار کرنا جائز، آپ کے لیے شکار کر کے اس کا کھانا حلال ہے، لیکن جب آپ نے احرام پہن لیا ہے تو حلال جانوروں کا بھی شکار اب کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. اگر شکار کرنا بھی حرام، اور اگر آپ نے شکار کر لیا تو اس کا بدلہ بھی دینا ہوگا، اور جس جانور کا آپ نے شکار کیا اس کا گوشت کھانا بھی حرام، گوشت بھی نہیں کھا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بدلہ دے دیا ہے اب اس جانور کا آپ گوشت کھا لیں، گوشت بھی نہیں کھا سکتے. چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل نہ کرو حالت احرام میں، وانتم حرم. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے جس نے شکار کو قتل کر دیا، شکار کو مار دیا جان بوجھ کر، اس کا بدلہ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ اس کے مثل ہے جس کو تو نے قتل کیا ہے مویشیوں میں سے. کسی آپ نے پرندے کا شکار کیا تو آپ جو ہے اس کی قیمت لگائی جائے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مثلیت کا جو اعتبار کیا گیا ہے کہ ایک جیسا ہو، جسمانی ہو، جسمانیت کے اعتبار سے. چنانچہ وہ مثال میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر شتر مرغ کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں اونٹ جیسے جانور کو ذبح کیا جائے گا، تب بطور ضمان تاوان اسے دینا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے مثلیت کا اعتبار معنوی اعتبار سے ہے کہ جس کسی جانور کا آپ نے شکار کیا ہے، قتل کیا ہے، پرندے کا شکار کیا ہے، کسی بھی جانور کا شکار کیا ہے، تو اولاً اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ یہ جس کو قتل کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اور پھر اس قیمت کے ذریعے سے جو سورۃ قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ جانور خرید کر کے حدود حرم میں اسے ذبح کر دے. ابھی اسی کو کہتے ہیں جو جانور بطور نیاز کے جو جانور حدود حرم میں ذبح ہو اسے ہدی کہتے ہیں. تو اللہ نے چاہے تو پھر اس کی قیمت کے ذریعے سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جانور کو مار دیا ہے حالت احرام میں تو اس کی قیمت متعین کون کریں گے؟ انصاف پسند شخص، دو آدمی اس کا فیصلہ کریں گے، اور جو قیمت تجویز کریں گے کہ اتنی قیمت کا یہ جانور ہے، یہ پرندہ ہے، پھر اتنی قیمت سے ایک جانور خریدی جائے گی اور اسے حدود حرم میں ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء میں، غرباء میں تقسیم کر دیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی قیمت لگانے کے بعد اس کی قیمت جو ہے آپ غرباء میں تقسیم کر دیں. اس کی صورت یہ ہے کہ 3 مسکین یعنی ایک مسکین کو کم از کم نصف ساع، جو ایک فطرہ ہوتا ہے، جتنا فطرہ ہم ادا کرتے ہیں رمضان مبارک میں، اس کے بقدر ایک مسکین کو ہم دے دیں. یا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، 2 صورت ہو گئی. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی قیمت سے جانور خریدے اور جانور خرید کر کے حدود حرم میں ذبح کر کے اس کا گوشت غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود وہ قیمت جو ہے اتنی قیمت جو قیمت تجویز ہوئی ہے اس جانور کی اتنی قیمت غرباء میں تقسیم کر دے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے آپ حدود حرم کے غریبوں کو دے یا باہر نکل کر کے کسی دوسرے غریبوں کو دے. تیسری صورت یہ ہے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر اس کے بقدر آپ کو روزہ رکھنا ہے. روزہ کیسے رکھا جائے گا، اس کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ایک فطرہ نصف سا گندم کے اعتبار سے روزہ متعین کیا جائے گا. مثال کے طور پر جس جانور کا آپ نے شکار کیا ہے اس کی قیمت 400 روپے ہے، اور ایک فطرہ نصف سا گندم جو ہوتا ہے ایک فطرہ وہ 50 روپے ہے.
تو فی مسکین 50 کے اعتبار سے آپ حساب لگائیں گے 400 روپے کے، تو اس کے اوپر کتنے روزے فرض ہوں گے؟ 4 روزے فرض ہوں گے۔ 400 روپے 8 روزے فرض ہوں گے۔ کتنے روزے فرض ہوں گے؟ 8 روزے فرض ہوں گے، کیونکہ 50 کو تقسیم کریں گے 400 روپے کو، کتنے لوگوں میں تقسیم ہو؟ 8 لوگوں میں تقسیم ہوگا، تو 8 روزے اسے رکھنے ہوں گے۔ نصف سا گندم یا اس کی قیمت کے اعتبار سے جو قیمت ہوتی ہے، جیسے ہم فطرہ دیتے ہیں 50 روپے کی، 50 روپے فطرہ دیتے ہیں، تو پھر اسی فطرے کا اعتبار کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کی قیمت لگا کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ 400 روپے قیمت لگی ہے تو 100 روپے میں کتنے روزے؟ 2 روزے ہوئے، 50 50 100 200 روپے میں ہو گئے 4 روزے، اور 400 روپے میں کتنے روزے ہو گئے؟ 8 روزے ہو گئے۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے۔ پہلی صورت اس قیمت سے جانور خرید کر حدود حرم میں ہی ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فی نفسی اس قیمت کو، جو قیمت متعین ہوا ہے اس قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دے۔ پیسے نہیں ہے تو قیمت لگانے کے بعد ایک فطرہ کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ قیمت کتنے غریبوں کو ایک فطرہ کے اعتبار سے دیا جا سکتا ہے، اتنے جتنے غریبوں کو دیا جائے گا اتنے روزے رکھے جائیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور شکار کو تم میں سے کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ اسی کے مثل ہے جس کو قتل کیا ہے مویشیوں میں سے، یحکم بہ، جس کا فیصلہ کریں گے ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 انصاف والے آدمی، ہدیم بالغ الکعبہ، اس طور پر کہ وہ بدلے کا جو جانور ہے وہ ہدی ہو جو کعبہ پہنچنے والا ہو، پہلی صورت۔ دوسری صورت او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر غریبوں کو کھلانا ہے، دینا ہے بطور کفارہ، چاہے تو اتنی قیمت کا آپ دونوں وقت جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا دے یا پھر پیسے ہی تقسیم کر دے ایک فطرہ کے اعتبار سے۔ تیسری صورت او عدل ذلک صیامہ، یا اس کے برابر روزہ رکھنا، یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے وبال کا جو اس نے کیا ہے، اللہ نے منع کیا شکار کرنے کو حالت احرام میں، پھر بھی اس نے شکار کیا ہے، اس کا مزہ چکھے۔ آج اس سے قبل جو لوگ شکار کر چکے ہیں حالت احرام میں، تو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو اس سے قبل جو ہے حالت احرام میں شکار کر چکے ہیں اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب جو کوئی شکار کرے گا، اب جو کوئی ایسی حرکت کرے گا، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اب جو کوئی ایسی حرکت کرے گا یعنی احرام کی حالت میں اگر شکار کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا۔ شکار جب آپ نے احرام پہن لیا ہے تو حلال جانوروں کا بھی یاد رکھے، دریائی جانوروں کے شکار کی اجازت ہے، صرف خشکی کے جانور جو ہے جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، پانی میں نہیں رہتے ہیں، ان کا شکار کرنا حرام ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اگر شکار کرتے ہیں تو اللہ آپ سے انتقام لے گا اور اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ شکار کے اوپر یہ سزا قرآن کریم نے تجویز کیا ہے، اگر آپ شکار کرتے ہیں اور آپ کی سزا آپ ادا کر سکتے تب بھی وہ جو جس کا آپ نے شکار کیا اس کا کھانا کیا وہ مردار کے حکم میں کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں ہے، اس نے شکار تو نہیں کیا، جو شکار کر رہا اس کو دکھا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ وہاں پہ ہے جانور، اشارے سے بتا رہا ہے تو اس کو بھی جزا دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر دو آدمیوں نے مل کر شکار کیا، دونوں حالت احرام میں ہیں، دونوں حالت احرام میں ہیں، دونوں نے شکار کیا ہے تو پوری سزا پوری دونوں کو واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص، احرام 2 طرح کے ہوتے ہیں، احرام باندھا ہے کس نیت سے؟ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا اسی احرام سے، اسی ایک احرام سے بنا احرام کو کھولے ہوئے پہلے عمرہ کرے گا پھر حج کرے گا، اسی احرام سے دونوں کی نیت کی ہے۔ اور ایسا شخص اگر شکار کرتا ہے تو 2 الگ الگ جزا واجب ہوگی، ایک حالت جو عمرے کا جو احرام باندھا اس کی بھی جزا واجب ہوگی اور حج کا بھی جو احرام باندھا اس کی بھی جزا واجب ہوگی۔ یہ 3 سزا جو اللہ نے مذکور کیا ہے، تینوں الگ الگ جو ہے اس کے اوپر اس کو یہ سزا ہوگی اور یہ جزا اور بطور دیوان اس کو ادا کرنا ہوگا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. آپ حلال چیزیں اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جب چاہے وہ جس چیز کو چاہے تو روک دے، جس چیز چاہے وہ اجازت دے دے. اسی طریقے سے رمضان مبارک میں ہمارے لیے کھانا پینا حلال، ہماری آمدنی کی ہے، ہماری محنت کی کمائی. پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب جو ہے آپ روزہ رکھ لے تو صبح صادق سے لے کر کے فجر مغرب تک کے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانے سے منع فرما دیا. اللہ جیسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی شان ہے. لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھیے جب کبھی اللہ توفیق دے حج کا یا عمرہ کا، ان چیزوں کی پابندی کرے. اسی طریقے سے حدود حرم کے اندر جو گھاس وغیرہ ہے اس کا اکھاڑنا بھی جائز نہیں. اگر آپ نے یہ درخت لگا ہے جو خود سے اگ آتے ہیں، اس درخت کو کاٹنا بھی جائز نہیں. اگر آپ کاٹتے ہیں تو پھر اس کی قیمت آپ کو بطور سزا صدقہ کرنی ہوگی. اتنی قیمت بطور سزا کو آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. آگے آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ سمندر کا جو شکار ہے وہ جائز ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ آگے بیان فرمایا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور سمندر کا کھانا. متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے فائدے کے لیے. یعنی کہ آپ احرام کی حالت میں تو بھی جو ہے مچھلی کا شکار آپ کر سکتے ہیں، پانی کے جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، جس کی تفصیل ابھی گزری. خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو، جب تک تم احرام پہنے ہوئے ہو. احرام آپ نے پہنا، حج کا عمرہ کا ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا تو اب آپ کے لیے شکار جو ہے خشکی کا بھی شکار آپ کے لیے جائز ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو، اللہ جو احکام دے رہے ہیں اس کی پابندی کرو. اللہ کی طرف سے جو منہیات ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رکو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ